دوستوں السلام علیکم، میں ہوں احسن ضیاء۔ آج کی اپنی اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا ایران، اسرائیل اور یو ایس اے کی جو یہ وار مڈل ایسٹ میں چل رہی ہے، اس کے عرب کنٹریز کے لیے کیا فال آؤٹ ہو رہے ہیں اور پوری دنیا اس وار سے کس طرح افیکٹ ہو رہی ہے۔ اور یہ ڈسکشن ہم ان سوالات کے تناظر میں کریں گے جو ہم سے ہمارے ایکس اکاؤنٹ پہ ہمارے سبسکرائبرز نے، ہمارے سننے والوں نے پوچھے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ باکس میں آپ لوگ بھی اپنے ذہن میں جو بھی آپ کے سوال ہو اس وار سے ریلیٹڈ وہ پوچھیں، تاکہ اگلے آنے والی ویڈیوز میں ہم ان سوالات کو ایڈ کر سکیں۔ اس وقت سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد ایران کی سچویشن کیا ہے؟ ایران کی سچویشن بالکل کسی بھی ایسے ملک کی سچویشن ہی کی طرح ہوگی کہ جہاں ایک اتنے ماس لیول پہ ایک جنگ چھڑ گئی ہو اور دنیا کی دو بڑی طاقتیں یعنی یو ایس اے اور اسرائیل ایران پہ تواتر سے پچھلے 6 دنوں میں بے حساب اٹیک کر چکا ہے۔ لیکن دوسری سائڈ پہ اگر میں سی این این کو دیکھوں تو کل میں ایک سی این این کی رپورٹ دیکھ رہا تھا، اس کے اندر ان کے ایک رپورٹر نے تہران شہر سے وہ رپورٹنگ کر رہے تھے اور وہ جو ویژولز وہاں دکھا رہے تھے تو اس سے یہ لگ رہا تھا کہ تہران میں یا ایران کے اندر کوئی بہت زیادہ کیوس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جنگ ہے، جنگ امپوز ہوئی ہوئی ہے، لوگ کہیں نہ کہیں پریشان ہیں، لیکن کوئی بہت زیادہ کیوٹک سچویشن نہیں ہے جس طرح شاید یہ ویسٹرن پاورز یعنی یو ایس اے اور اسرائیل یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس جنگ کے بعد وہاں ایران کے اندر لوگ انٹرنلی کسی قسم کا کوئی ریوولٹ کر دیں گے، بٹ ایسی کوئی سچویشن نہیں نظر آئی ابھی تک یا سنائی دی گئی کسی بھی میڈیا پلیٹ فارم سے۔ وہاں پہ جو ایک اور سب سے بڑی چیز ابھی آج ہی انفیکٹ اس کی خبر بھی سامنے آئی کہ ایران آج یا کل کی تاریخ میں اپنے سپریم لیڈر کا فیونرل پلان کر رہے تھے، کیونکہ کل فرائیڈے ہے تو اس حساب سے شاید وہ لوگ پلان کر رہے تھے، بٹ انہوں نے اس تقریب کو پوسٹ پون کر دیا ہے۔ اس کے پیچھے کی ریزن جو ایرانی اسپوکس پرسن نے بتائی ہے وہ ڈیفینیٹلی اور اس وقت سمجھ میں آنے والی بھی ہے کہ اگر سپریم لیڈر کا ایران کے وہاں پہ فیونرل کی کوئی تقریب ہوتی تو ڈیفینیٹلی پورا ایران اس میں شامل ہونے کی کوشش کرتا، کیونکہ وہاں کی جو عوام ہے وہ اپنے سپریم لیڈر کے ساتھ بہت زیادہ انسیت رکھتی تھی۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ایک ہیوج کراؤڈ وہاں ہوگا اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل یا یو ایس اے کوئی اٹیک کر دیں اور ایک ماس لیول پہ کوئی جینوسائڈ وہاں بپا ہو جائے، تو ایرانی حکام نے اس وقت ان تقریبات کو پوسٹ پون کر دیا ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ کلیئر نہیں کیا کہ ان کی تدفین کل ہی ہوگی، سادگی سے ہوگی یا کس طرح ہوگی یا بعد میں ہوگی۔ اس چیز پہ ابھی تک ان کا کوئی پوائنٹ آف ویو سامنے نہیں آیا ہے۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے تو بہت کوشش کی کہ ایران میں رجیم چینج ہو جائے، پر کیوں اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اسرائیل کے پریزیڈنٹ ہوں یا یو ایس اے کے پریزیڈنٹ ہوں، انہوں نے بہت حد تک کوشش کری اپنے اٹیک کے بعد، جب ایران پہ انہوں نے اٹیک کیا اس کے بعد انہوں نے اپنی اسپیچ کے اندر ایرانی جو عوام ہے ان کو بہت زیادہ اکسانے کی کوشش کری کہ ہم نے آپ کے سپریم لیڈر کو مار دیا ہے، اب آپ روڈوں پہ آئیں، آپ لوگ گورنمنٹ کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ لیکن اس کا ریئیکشن بڑا الٹ آیا، مطلب ایرانی جو عوام ہے انہوں نے بالکل بھی ان دونوں لیڈران کی باتوں پر کان نہیں دھرے۔ اس کے پیچھے ریزن اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس کے لیے تھوڑا ہسٹری میں جانا پڑے گا، اور اس وقت جانا پڑے گا جب آپ اگر دیکھیں گے تو شاہ ایران کا جب تختہ الٹا گیا اور ایک اسلامک آئیڈیالوجی ایران کے اندر نافذ کی گئی اور ایران کو ایک سیکولر اسٹیٹ سے ایک اسلامک اسٹیٹ کا اسٹیٹس دیا گیا، اور وہاں ایک اسلامی قوانین پہ بیس کرتی ہوئی ایک گورنمنٹ آئی،
اور انہوں نے جب اس کو رول کرنا شروع کیا تو وہاں لوگوں نے اس سسٹم کو اور اس آئیڈیالوجی کو بہت زیادہ سراہا اور اس کے ساتھ اپنی لگاؤ اور انسیت کا اظہار کیا. اور اس کا سب سے بڑا مظاہرہ ہمیں تب ملتا ہے جب خمینی صاحب اس دنیا سے گئے تو ان کی جو آخری رسومات تھیں ان میں اگر اس زمانے کی آپ فوٹیج کو دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ایران کا ایک جم غفیر ان کے ان فیونرل کی جو تقریبات تھیں ان کا حصہ بنا. اور اس کے بعد پھر جب خامنۂ صاحب نے سپریم لیڈر کی جگہ لی ان کے بعد ان کے ساتھ ایرانی پبلک نے ایک بہت زیادہ لگاؤ کا اظہار کیا, محبت کری. اگین یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ہمیں ویڈیو ایویڈنس کے اندر بہت ساری ویڈیوز میں مل جاتی ہیں. تو جو سب سے بڑی کہنا چاہیے جو پوائنٹ ہے کہ یہ رجیم چینج نہیں ہو سکا وہاں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جو ایران کی پبلک ہے وہ ایرانی گورنمنٹ کی آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑی ہے. اور وہ آئیڈیالوجی کیا ہے؟ وہ آئیڈیالوجی ہے اسلام کی آئیڈیالوجی. دیٹس دا ریزن کہ یہ لابیز یعنی اسرائیل اور یو ایس اے اس ایکٹ میں کامیاب نہیں ہو سکا. اس وقت کیا ایران گلوبلی آئسولیٹ ہو گیا ہے؟ اچھا, اپیرنٹلی تو سب کو یہی لگتا ہے کہ ایران بیسکلی اکیلا ان دونوں طاقتوں کے خلاف لڑ رہا ہے یعنی اسرائیل اور یو ایس اے کے خلاف, بٹ ایسا ہے نہیں. اگر آپ اس جنگ سے پہلے کے ٹائم کو دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں کلیئرلی نظر آتا ہے کہ ایران کے ساتھ چائنا اور رشیا کہیں نہ کہیں اس کی سپورٹ میں کھڑے نظر آتے ہیں. آلدو انہوں نے ابھی اپ فرنٹ آ کے تو اس چیز کا اناؤنس نہیں کیا کہ اس جنگ میں بھی وہ اس کے ساتھ ہیں اور اس کے لاجسٹک سپورٹ یا کسی قسم کی سپورٹ دے رہے ہیں. لیکن اگر آپ اوور آل سینیریوز کو پر نظر ڈالیں جو واقعات ہو رہے ہیں, جیسے آپ نے یو اے ای کے اندر یا دوسرے عرب کنٹریز کے اندر کچھ اٹیکس دیکھے کہ یو اے ای کے اندر ایک ہوٹل بلڈنگ کے اندر ایک فلور پر اٹیک کیا گیا جہاں پہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ اٹیک اس وجہ سے اس بلڈنگ پہ کیا گیا کہ وہاں سی آئی اے اور موساد کے ایجنٹس موجود تھے. تو ایران کی اگر آپ تھوڑا سا ہسٹری کو دیکھیں یا ایران کی ویسے آپ انٹیلیجنس کے اوپر نظر ڈالیں تو ایران کی انٹیلیجنس اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ یہ پتہ کر سکے کہ اس وقت یو اے ای میں کس جگہ پر سی آئی اے کے یا موساد کے لوگ موجود ہیں. تو اس کانٹیکس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں چائنا اور رشیا اس کو انٹیلیجنس سپورٹ بھی کر رہا ہے, ٹیکنالوجی کی سپورٹ بھی کر رہا ہے اور کہیں نہ کہیں اسے اکوپمنٹ کی سپورٹ بھی کر رہا ہے. کیا ایران نیوکلیئر پاور بن سکتا ہے؟ ویل اس کا جواب تو یہ ہے کہ بالکل بن سکتا ہے. اس میں کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے کیونکہ وہ کافی عرصے سے اپنے نیوکلیئر پروگرام پر کام ضرور کر رہے تھے. بٹ ایک چیز ہے کہ ہمیشہ سے ایران کا یعنی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا ایک فتویٰ موجود رہا ہے کہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے یا ایرانی گورنمنٹ کا جو پوائنٹ آف ویو تھا اس ریفرنس میں وہ یہ تھا کہ ہم نیوکلیئر بام نہیں بنانا چاہتے بٹ ہم ایک نیوکلیئر ٹیکنالوجی ضرور وہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس سے ہم الیکٹریسٹی جنریشن اور دوسری چیزوں میں اس کا استعمال کریں. اس پہ فتویٰ کیوں تھا کہ نیوکلیئر بام وہ نہیں بنانا چاہتے؟ کیونکہ ان کی نظر میں نیوکلیئر بام اتنا ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے کہ اس سے ماس لیول پہ جینوسائیڈ ہوتا ہے اور اسلام اس چیز کے بالکل خلاف ہے کہ جنگ کے اندر آپ اگر وار کر بھی رہے ہیں تو آپ نے صرف ان لوگوں پہ وار کرنا ہے جو آپ سے لڑ رہے ہیں, کیونکہ اسلامی قانون یہ کہتا ہے کہ جنگ کے دوران خواتین, بچوں کا, بزرگوں کا, یہاں تک کہ درختوں تک کا آپ نے خیال رکھنا ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس وقت تک تو ایران کا یہی سٹانس تھا کہ وہ لوگ اپنا کوئی نیوکلیئر پاور بام نہیں بنانا چاہ رہے, اور اسی بیسس پہ جو ابھی لاسٹ ڈائلاگز بھی ہوئے تھے یو ایس اے کے ساتھ عمان کے اندر, اور اس وقت بھی ایرانی جو ڈیلیگیٹ تھا اس کا یہی پوائنٹ آف ویو تھا. لیکن دوسری طرف امریکہ اور جو ویسٹرن میڈیا ہے اس کا یہ پروپیگنڈا ہے کہ ایران صرف 2 ہفتے دور تھا نیوکلیئر پاور اچیو کرنے کے اندر,
یعنی نیوکلیر بم بنانے کے لیے. تو اب پوائنٹ یہ ہے کہ ایران کو اسرائیل اور یو ایس اے جس پوائنٹ پہ کھینچ لائے ہیں جنگ کے اندر کہ انہوں نے ان کا سپریم لیڈر ہی مار دیا ہے. اور اب جو آنے والا سپریم لیڈر ہے، کیونکہ ابھی تک انہوں نے ایران نے کوئی فائنل نام اناؤنس نہیں کیا ہے، ابھی بھی بہت سے نام ہیں جو کہ سرکولیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی جو کمیٹی ہے جو سپریم لیڈر ڈیسائیڈ کرتی ہے اس کا اجلاس ابھی تک نہیں ہو پایا ہے. تو بہرحال جو سب سے میجر نام اس وقت آ رہا ہے وہ ہے سید علی خامنہئی صاحب کے بیٹے کا. اب بات یہ ہے کہ اگر کل کو وہ اناؤنس ہو جاتے ہیں یا کوئی اور اناؤنس ہو جاتا ہے سپریم لیڈر، اور وہ یہ فتویٰ دے دیتا ہے کہ جہاں اس سچویشن میں اس وقت ایران کو لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے وہاں ان کی ضرورت ہے اس وقت نیوکلیر پاور ہونا، تو اگر یہ فتویٰ آ گیا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایران بالکل نیوکلیر پاور بن سکتا ہے. کیا یہ آپ کو صرف ایک پولیٹیکل وار نظر آ رہی ہے؟ نہیں، یہ بالکل بھی پولیٹیکل وار نہیں ہے، آلدو ہمیں بہت سارے ڈیفنس اینالسٹ یہی بات کرتے ہوئے دکھتے ہیں، چاہے ان کا تعلق پاکستان سے ہو یا وہ انٹرنیشنل میڈیا سے تعلق رکھتے ہوں، کہ یہ ایک جیو پولیٹیکل وارفیئر ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے. اس وار کے دو میجر سٹیک ہولڈرز ہیں، ایک ہے اسرائیل اور دوسرا ہے ایران. بیسکلی یو ایس اے تو اسرائیل کی سپورٹ میں اس جنگ میں کودا ہوا ہے. تو اگر ہم سب سے پہلے اسرائیل کا ایجنڈا ذرا ڈسکس کریں تو اسرائیل کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اسرائیل نے آنے والے دنوں میں گریٹر اسرائیل کی باؤنڈریز کو وسیع کرنا ہے اور اپنے اس آبجیکٹو کو اچیو کرنا ہے، جس کے لیے وہ پچھلے 40 سال سے اس ریجن کے اندر جنگ لڑ رہا ہے، چاہے وہ فلسطین کی جنگ ہو یا عراق کے اندر لڑی گئی جنگ ہو، یا پھر آپ سیریا کو ڈی اسٹیبلائز کیا گیا ہو، لیبیا کو کس طرح ڈی اسٹیبلائز کیا، یہ سب ہمارے سامنے ہے. تو اسرائیل کا تو یہ بڑا کلیئر کٹ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل فارم کرنا چاہتا ہے. دوسری طرف اگر ہم ایران کو دیکھیں تو بیسکلی ایران جس اسلامک آئیڈیالوجی کو فالو کرتا ہے اس کو سمجھیں، اور اسی پیراہے میں، اس آئیڈیالوجی کے پیراہے میں اگر ہم سید علی خامنہئی نے جو اپنا لاسٹ پبلک ایڈریس کیا تھا اس کو سنیں تو اس میں انہوں نے ایک جملہ بولا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہم، یعنی کہ ہم سے مراد کہ ایرانی نیشن، اگر امام مہدی کی فوج کا حصہ نہیں بن سکتی تو کم از کم وہ لوگ ایسی راہ ہموار کر دیں کہ جو امام مہدی کے لیے آگے آسانیاں پیدا کر سکیں. اور اسرائیلی یعنی جوئش زائنسٹ کی اس آئیڈیالوجی کو سمجھنے کے لیے میں نے ایک ابھی ریسنٹلی ایران پر جب اسرائیل نے اٹیک کر دیا تھا اس کے بعد ایک ویڈیو بنائی تھی، وہ ویڈیو آپ لوگ ضرور دیکھیے گا تو آپ کو اس کے فردر کانسیپٹ کلیئر ہوں گے. اس ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ جو یہ زائنسٹ ہیں یہ لوگ ایک ٹائم لائن ہے جس کو فالو کر رہے ہیں، اور اس ٹائم لائن کو یہ لوگ کہتے ہیں زوہرس ٹائم لائن. اس ٹائم لائن کے اکارڈنگلی 2025 کے بعد جو ان کے دو لاسٹ میجر اہداف رہ گئے ہیں انہیں یہ جلد از جلد حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ پھر وہ دجال کی جو آمد ہے ان کی نظر میں وہ سیلیبریٹ کر سکیں اور اس کی تاج پوشی کر سکیں. تو ان ٹائم لائنز کے اکارڈنگلی جو دو ایجنڈاز ان کے رہتے ہیں، وہ نمبر 1 جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کی بنیاد ہے، یعنی اس کی کمپلیشن ہے، اور دوسرا سب سے بڑا جو ان کا وہ ہے ایجنڈا وہ ہے 3rd ٹیمپل کی تعمیر. تو بیسکلی اسی وجہ سے یہ اسرائیل جو ہے وہ یو ایس اے کو اس وار میں کھینچ کے لایا ہے تاکہ وہ اس ریجن میں یو ایس اے کو لا کے پھنسائے اور اس کی اکانومی جو کہ آلریڈی ڈسٹرب ہے وہ فردر کولیپس کرے. کیونکہ آپ ریسنٹلی دیکھیں کہ ایران کی اس وار میں ایران نے یو ایس اے کو کتنا میجر ٹف ٹائم دیا ہے. اس کے عرب ریجن کے اندر تمام جو بھی ایئر بیسز تھے ان کو اٹیک کیا ہے، اس کے جہاز گرا دیے ہیں، اور پتہ نہیں کتنے ہزار اس کے سولجرز کی ڈیتھ ہو چکی ہے ابھی تک. اور اس کی ریفلیکشن آپ کو یو ایس اے میں جو بگڑتے ہوئے حالات ہیں، چاہے ان کی کانگریس کے بیانات ہوں یا ابھی آج ہی انفیکٹ میں سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا کہ ایک یو ایس کی نیوی سیل کے ایک آفیسر نے اب باقاعدہ وہاں ریوالٹ کیا ہے کہ ہم کیوں اسرائیل کے لیے جینوسائیڈ کا حصہ بنتے ہیں.
تو اس چیز سے ہمیں کلیئر کٹ پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل یو ایس اے کو اس ریجن میں اس وار میں کھینچ کے اس لیے لایا ہے کہ وہ خود یو ایس اے کی جگہ سپر پاور بننا چاہتا ہے، کیونکہ یہی وہ پوائنٹس ہیں جو یا یہی وہ ایجنڈاز ہیں جو اسرائیل اس وار کے ساتھ اچیو کرنا چاہتا ہے۔ اور جہاں تک رہ گئی بات ایران کی، تو وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کا بڑا کلیئر کٹ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، وہ امام مہدی کے لیے راستہ ہموار کرنا چاہتے ہیں۔ بینگ کا مسلم، اگر ہم لوگ جو اینڈ ٹائم پروفیسیز ہیں اگر ان پہ نظر ڈالیں تو اس میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک حدیث نظر آتی ہے جس میں ایک خراسانی لشکر کا ذکر ہے۔ اگر آپ نوٹ کریں یا اس پر غور کریں تو جو خراسانی لشکر ہے وہ بیسیکلی اسی ریجن میں اٹھے گا اور جو امام مہدی کی فوج کا حصہ بنے گا۔ خراسان کا جو پرانا ایریا ہے اس کو اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں تو وہ آذربائیجان، ایران اور افغانستان کا کچھ بارڈر کا حصہ یہ مل کے خراسان کا ریجن بنتا ہے۔ تو یہ چیز تو طے ہے کہ اسی ریجن سے اس فوج نے اٹھنا ہے جس میں جا کے امام مہدی کو جوائن کرنا ہے اور پھر ان صہیونی طاقتوں سے انہوں نے لڑنا ہے۔ تو ایران انہی احادیث کے ریفرنس میں یا جو اینڈ ٹائم پروفیسیز ہیں ان کی تیاری کے سلسلے میں اس جنگ کو لڑ رہا ہے۔ اسی ریفرنس میں آپ کو ایک اور بڑی مزے کی چیز بتاتا ہوں کہ ریسنٹ ٹائمز میں میں نے ایک ایران کے بڑے نامی گرامی ایک رپورٹر ہیں جو کہ ان کے فوج کے پوائنٹ آف ویو کو بہت زیادہ آگے بیان کرتے ہیں۔ ان کا ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا ایکس کے اوپر جس میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ جو لاسٹ اسرائیل اور ایران کی 12 دن کی جو جنگ ہوئی تھی اس کے اندر جو ایرانی فوج تھی ان کے لیڈران نے ان صاحب کو یہ بتایا کہ ان لوگوں کو خالی اسرائیلی فوج کا سامنا نہیں تھا بلکہ وہ لوگ اور ایسی کئی طاقتوں کا بھی سامنا کر رہے تھے جو بظاہر تو نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ ان کو اس وار کے دوران ایران کے اندر سے بہت سی ایسی چیزیں بھی ملیں جو کہ سپر نیچرل چیزیں ہوتی ہیں، یعنی جادو، تعویذ، گھنڈے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اس پوائنٹ کو یہاں میں اس طرح اسٹیبلش کروں گا کہ اگر ہم پرانی ہسٹری میں جائیں اور ایجپشن دور میں جائیں تو یہ جو زائنسٹ تھے یا یہ جو شیطانی طاقتوں کو پوجنے والے یا شیطانی طاقتوں کو ماننے والے لوگ تھے، یہ جب اپنی جنگوں پہ جایا کرتے تھے تو ان کے ساتھ پورے ان کے جادوگر چلا کرتے تھے اور قبالہ جادو کو وہاں پرفارم کر کے اپنے سامنے والی یا اپنے مد مقابل فوج کے اوپر وہ جادو کیا کرتے تھے۔ تو یہ پوائنٹ بالکل اس چیز سے پروو ہوتا ہے کیونکہ ہسٹری میں یہ واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ اچھا، ادھر میں آپ لوگوں کی توجہ ایک اور پوائنٹ کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ ابھی ریسنٹ ٹائمز میں ایپسٹین فائل کا بہت زیادہ چرچا رہا اور سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگوں نے اس پہ بات کری۔ ہم نے بھی ایک ویڈیو ایپسٹین فائل پہ بنائی تھی، آپ لوگ اس کو ضرور دیکھیے گا تو آپ لوگوں کو میرا یہ پوائنٹ بہت ڈیٹیل میں سمجھ آ جائے گا۔ ایکچولی جب ایپسٹین فائل کھلی تو اس کے اندر ایک ڈاکومنٹ ملتا ہے جس میں جیفری ایپسٹین اپنے ہینڈلرز، یعنی اس کے جو ہینڈلرز تھے وہ یہی صہیونی طاقتیں تھیں، یہ پوائنٹ تو اسٹیبلش ہو چکا ہے، ان کو وہ ای میل کرتا ہے اور ان سے ایک بال نامی اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرنے کو کہتا ہے۔ اب بال کون ہے اس کا بھی ذکر ہم اپنی ویڈیو میں کر چکے ہیں، بٹ فار دا ریفرنس بال ایک ایجپشن ٹائمز کا ایک خدا ہے جس کو یہ صہیونی طاقتیں ہمیشہ سے بچوں کی بلی دیتی آئی ہیں۔ 11 فروری سن 2026 کو یہ وہ دن ہوتا ہے جس دن ایرانی قوم بیسکلی اپنی اسلامک ریولوشن ڈے کے طور پہ اس کو سیلیبریٹ کرتی ہے۔ یعنی 11 فروری کو شاہ ایران کا تختہ الٹا گیا تھا اور یہ اسلامک رجیم قائم کی گئی تھی اور ایران کو اسلامک اسٹیٹ آف ایران کا درجہ دیا گیا تھا۔ اچھا، اس دن ایران میں ان سیلیبریشنز کی جو تقاریب ہو رہی تھیں اس میں ایک پتلے کو جلایا گیا۔ یہ وہ پتلا ہے جو بال کا پتلا تھا۔ اس دن جب یہ پتلا جلایا گیا تو دنیا میں جو صہیونی طاقتیں تھیں ان کی چیخ و پکار سننے والی تھی، اور ادھر ہی سے اس جنگ کی شدت کا آپ اندازہ لگائیں کہ جب قطر کے اندر پیس ڈائلاگز ہو رہے تھے یو ایس اے اور ایران کے درمیان،
تو وہاں تو آلموسٹ جو عمانی اسپوکس پرسن تھے انہوں نے یہ چیز بتا دی تھی دنیا کو کہ ایران ان پوائنٹس پہ آلموسٹ ایگری کر چکا ہے. تو پھر ایسا کیا ہوا کہ ٹھیک 28 تاریخ کی صبح ایران پہ 2 اٹیک لانچ کر دیے گئے اسرائیل کی طرف سے. اس وقت تک یو ایس اے ان اٹیکس میں شامل نہیں ہوا, صرف اسرائیل نے یہ اٹیکس پرفارم کیے. اور جو سب سے پہلا اٹیک ہوا وہ ایک اسکول پہ کیا گیا, اور اس اسکول کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک پرائمری اسکول تھا جہاں 7 سال سے 12 سال کی بچیاں پڑھا کرتی تھیں. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بال وہ ایجپشن میتھولوجی کا خدا تھا جس کو یہ لوگ بچوں کی قربانی دیا کرتے تھے. تو آپ اس چیز کو کنیکٹ کریں کہ کس طرح ان صہیونی طاقتوں نے خامنۂ صاحب پہ اٹیک کرنے سے پہلے ان بچوں کی قربانی دی اور پھر خامنۂ صاحب پہ اٹیک کیا. تو کس طرح آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جیو پولیٹیکل وارفیئر ہے, جبکہ یہ جو بچیوں کے اسکول پہ اٹیک ہوا اس کو تو کہیں کسی بھی انٹرنیشنل میڈیا نے ہائی لائٹ ہی نہیں کیا. پوری لائم لائٹ تو انٹرنیشنل میڈیا نے صرف اسی پوائنٹ کو دے دی کہ خامنۂ صاحب کو اٹیک میں مار دیا گیا ہے, جبکہ ان بچوں کی اس ٹریجڈی کا تو ذکر ہی کہیں نہیں ملتا آپ کو. تو آپ اس چیز کو سمجھیں کہ یہ جو وار ہے یہ وار کوئی جیو پولیٹیکل وارفیئر نہیں ہے, یہ بیسکلی 2 ریلیجیس آئیڈیالوجیز کی جنگ ہے. ایک طرف صہیونی آئیڈیالوجی ہے, یعنی وہ صہیونی کمیونٹیز یعنی ایلومیناٹیز, فری میسنز جو اس دنیا کو چلا رہے ہیں, جو شیطانی طاقتیں ہیں, جو چاہتے ہیں کہ دجال کے لیے راہ کو ہموار کیا جائے. ان طاقتوں کی اور رحمانی طاقتوں کے درمیان کی جنگ ہے. جو اس وقت جو رحمانی طاقتیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ تو صرف ایران کی شکل میں ہی نظر آ رہی ہیں. تو بیسکلی یہ جنگ ان کی جنگ ہے, یہ جیو پولیٹیکل جنگ نہیں ہے. اس جنگ کا فیوچر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اچھا, اس سوال کے جواب میں بڑی مزے کی چیز دی اکانومسٹ کے میگزین کا کور پیج ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس پہ دی اکانومسٹ کہتا ہے دس وار از وداؤٹ اسٹریٹجیز, یعنی کہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس میں کسی کو کچھ نہیں پتا کہ اس نے کیا کرنا ہے ابھی تک. بہرحال اس جنگ کا فیوچر کیا ہوگا یہ تو اس وقت پریڈکٹ کرنا بہت ہی مشکل ہے, کیونکہ اگر ایک طرف ہم آج ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان سنیں تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو پھر سے یہ کہتے ہیں کہ ایران کا ڈیفیکٹو سپریم لیڈر آج سے میں ہوں. اب اگر ایران نے کسی اور سپریم لیڈر کو الیکٹ کیا تو میں اگین اس کے اوپر بمبارڈمنٹ کروں گا اور اس کو بھی اسیسینیٹ کر دوں گا. تو ٹرمپ صاحب تو اس حد تک آگے جا چکے ہیں, تو ابھی کچھ نہیں پتا کہ اس وار کا آگے فیوچر کیا ہونے جا رہا ہے. اچھا, ادھر میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ہائپوتھیٹیکل سینیریو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کرنٹلی دیکھیں تو ایران کس طرح قطر پہ, بحرین پہ, یو اے ای پہ, سعودیہ عرب پہ متواتر حملے کر رہا ہے, کویت پہ حملے کر رہا ہے. اچھا ذرا دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہی کل ہم نے سنا کہ جی ایران نے ٹرکی پہ بھی حملہ کر دیا ہے, سائپرس پہ بھی حملہ کر دیا ہے, اور آج سننے میں آتا ہے کہ آذربائیجان پہ بھی حملہ کر دیا ہے. اچھا, ان تینوں حملوں کی تردید آج ہی ایران کی طرف سے آفیشیل طور پہ کر دی گئی کہ ایران نے نہ تو سائپرس پہ حملہ کیا ہے, نہ ہی ٹرکی پہ حملہ کیا ہے, اور نہ ہی آذربائیجان پہ حملہ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے دنوں ایک اور چیز سامنے آئی تھی کہ سعودیہ میں ارامکو جو کہ ان کی آئل ریفائنری ہے ادھر بھی ایران نے حملہ کیا ہے, لیکن ایران نے اس حملے کو بھی ڈینائی کر دیا ہے کہ اس حملے میں ہم انوالو نہیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ایک خبر سننے میں آتی ہے اور جس کی تصدیق آج یو کے اسپوکس پرسن نے بھی کر دی, جن میں انہوں نے یہ بات کری ہے کہ گلف کنٹریز میں یعنی بحرین میں اور قطر میں بہت سارے موساد کے ایجنٹس پکڑے گئے ہیں. اسی طرح یہ بات کنفرم کری ہے آپ کا برٹن کے اسپوکس پرسن نے کہ جو سائپرس پہ برٹن کے ایئر بیسس پہ حملہ ہوا تھا وہ ایران کی طرف سے نہیں ہوا تھا, وہ کسی اور کی طرف سے ہوا تھا.
وہ کس کی طرف سے ہوا تھا یہ تو کلیریفیکیشن انہوں نے نہیں دی. بٹ میرا پوائنٹ ادھر یہ ہے کہ ذرا سوچیں, اگر ایران ان حملوں میں انوالو نہیں ہے اور موساد کے ایجنٹس پکڑے جا رہے ہیں, تو بیسکلی جو اسرائیل ہے وہ اس جنگ کو کس طرف لے جانا چاہتا ہے. کیا کہیں وہ ایسا تو نہیں چاہتا کہ عرب کنٹریز کے اندر, کیونکہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ عرب کنٹریز کا کچھ نہ کچھ پورشن تو اس کے اندر آپ کو اس میپ میں نظر آتا ہے جو اسے چاہیے, کہ عرب کنٹریز کے اندر انٹرنل ریوولٹ کریٹ کیا جائے ان کی بادشاہت کے خلاف, اور اس کو ہوا دے کے وہ ان کی گورنمنٹس کو ٹاپل کرے اور اس ریجن میں ایک بھرپور انسرٹنٹی کریٹ کر دی جائے. اچھا, دوسری سائڈ پہ ہمیں دکھ رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز بند ہے. اچھا, سعودیہ عرب کے کیس کو اگر ہم دیکھیں تو سعودیہ اپنی جو ایڈیبل کنزمپشن کے لیے ڈپینڈ کرتا ہے پیورلی امپورٹ پہ. تو ونس اگر یہ روٹ ہی بلاکڈ ہے تو وہ اپنی خوراک کی ضرورت کو کس طرح پورا کرے گا, کیونکہ وہ تو باہر سے منگواتا ہے, ان کے یہاں انٹرنلی کوئی ایگریکلچر لینڈ تو ہے نہیں سعودیہ میں. تو سوچیں اس وقت وہاں پر عمرہ زائرین موجود ہیں, اپریل کے سٹارٹ سے وہاں حج زائرین کا آنا جانا سٹارٹ ہو جائے گا. تو یہ وہ ٹائم ہے جب اس وقت سعودیہ کے اندر بہت زیادہ ایک خلقت موجود ہے. اگر وہاں کسی قسم کی بھی انارکی پیدا کی جائے تو وہاں کیا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں یہ ان کے ہاں کوئی فریش واٹر ریزروائرز نہیں ہیں. یہ لوگ پیورلی بیس کرتے ہیں سمندری پانی پہ, جس کو وہ فلٹر کرتے ہیں, اس کے پورے پلانٹس ہیں اور وہاں سے وہ پانی کی کنزمپشن کو اپنا پورا کرتے ہیں. دنیا اس وقت رو رہی ہے کہ پیٹرول کی پرائسز بڑھ رہی ہیں, پیٹرول کی رسد ختم ہو گئی ہے اس اسٹریٹ آف ہارمز کے بند ہونے کی وجہ سے. لیکن اگر اسی کیوس کے اندر اسرائیل ان عرب کنٹریز کے یہ جو پانی کے فلٹریشن پلانٹس ہیں ان کو نشانہ بنا دے تو کیا ہوگا, ذرا اس پوائنٹ پہ ضرور سوچئے گا. تو دوستو, یہاں میں اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میرے آج کے ان جوابات نے آپ کی تھاٹس کو کہیں نہ کہیں کلیریفائی ضرور کیا ہوگا. خدا حافظ.